بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سٹوری بائی گل کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ ایک ایسی عظیم و شان سلطنت کا بادشاہ جس کا تخت ہواؤں میں سفر کیا کرتا تھا اور وہ مہینوں کا سفر ایک دن میں طے کر لیتا تھا، جس کی حکومت نہ صرف انسانوں پر بلکہ جن، پریوں، چرند پرند اور پوری دنیا پر تھی، اور ایک ایسی خوبصورت ملکہ جو جن زادی تھی اور اس کی قوم آگ اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ وہ بادشاہ کون تھا اور یہ ملکہ کون ہے؟ یہ بادشاہ کوئی اور نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان سلطنت عطا کی تھی اور انہیں ایسے معجزاتی کرامات عطا کیے تھے جن کی مدد سے وہ انسان چھوڑ جنوں، چرندوں، پرندوں، ہواؤں پر حکومت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہوائیں بھی ان کا حکم مانتی تھی اور ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، جس کی بدولت وہ کئی مہینوں کا سفر ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ وہیں ایک اور جگہ پر ایک عظیم الشان سلطنت میں ایک خوبصورت ملکہ حکومت کیا کرتی تھی جو کہا جاتا ہے کہ جن زادی تھی۔ ان کے والدین میں سے کوئی ایک جن تھا جس کا نام ملکہ بلقیس تھا۔ وہ اور اس کی قوم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے باوجود بھی گمراہ کن تھے، شیطان کے راستے پر چلتے اور سورج اور آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی کام سے اپنی سلطنت سے باہر جانا تھا، جس کی وجہ سے تمام انسان، جن ان کی خدمت میں مامور تھے اور ان کو آسائش اور آرائش مہیا کرنے کے سامان کو جمع کرنے کے لیے مصروف کن تھے۔ جب وہ سفر پر روانہ ہوئے تو ان کا ایک محبوب پرندہ جس کا نام ہدہد تھا، جس کی صرف یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ہواؤں کا سفر کرے اور زمین میں دیکھے کہ کہاں پر پانی موجود ہے تاکہ ضرورت زندگی اور وضو کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مخصوص جگہ پر پہنچے اور انہوں نے ہدہد کو طلب کیا تو ہدہد اپنی ڈیوٹی پر موجود نہ تھا، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان نے طیش میں آ کر فرمایا کہ اگر آج ہدہد نے اپنے غائب ہونے اور لیٹ آنے کی کوئی خالص اور وجہ نہ بتائی تو اس کی خیر نہیں۔ اتنی دیر میں ہدہد وہاں سے تشریف لے آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمانے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی، میں دیر سے آنے کی معافی چاہتا ہوں، پر پانی کی تلاش میں ایک ایسی سلطنت میں جا پہنچا جہاں پر میں نے بہت ہی عجیب و غریب عمل دیکھا اور لوگ دیکھے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں موجود ہیں، لیکن وہ پھر بھی سورج اور آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور وہاں پر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا تخت بہت زیادہ لمبا اور چوڑا ہے، جس پر بے شمار ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان نے جب یہ بات سنی تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے اس چیز کے لیے مأمور کیا ہے کہ میں گمراہ کن انسانوں کو اللہ کے راستے پر لے کر آؤں۔ انہوں نے فوراً ایک خط تحریر کیا جس میں سلام دعا کے بعد یہ کلمات لکھے تھے کہ اے ملکہ بلقیس، اگر آپ اللہ کے راہ میں آ جائیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ہدہد کو وہ خط دیا گیا کہ جا کے یہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچا دیا جائے۔
ہدہد جب وہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچانے گیا تو ملکہ بلقیس اپنے حجرے میں آرام فرما رہی تھی۔ ہدہد نے وہ خط ان کی چھاتی پر رکھا اور واپس آ گیا۔ جب نیند سے بیدار ہوئی تو ملکہ نے دیکھا کہ ان کی چھاتی پر ایک خط پڑا ہے، جسے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ جب انہوں نے خط پڑھا تو انہوں نے اپنی سلطنت کے کچھ امراء کو طلب کیا اور ان سے حضرت سلیمان کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ملکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ اور نبی کہتا ہے، جس کی عظیم الشان سلطنت ہے، جو انسان چھوڑ جنوں پر حکومت کرتا ہے اور اس کا تخت ہواؤں میں اڑتا ہے۔ یہ بات جان کر ملکہ بلقیس کافی حیرت میں آئی اور انہوں نے اپنے کچھ امراء کو قیمتی طوائف دے کر بھیجا۔ وہ اس لیے کیا کہ اس سے پتہ چلے گا کہ کیا واقعی وہ اللہ کا نبی ہے یا صرف بادشاہ ہے۔ اگر تحفے تحائف قبول کر لیتا ہے تو وہ پھر صرف اس دنیا کا بادشاہ ہے، اور اگر وہ یہ قیمتی طوائف واپس کر دیتا ہے تو مطلب وہ واقعی اللہ تعالیٰ کا نیک نبی ہے۔ وہ امراء حضرت سلیمان کی سلطنت میں پہنچے اور وہ قیمتی طوائف حضرت سلیمان کے سامنے پیش کیے۔ حضرت سلیمان نے انہیں دیکھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان سلطنت عطا کی ہے، میرے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، مجھے ان دنیاوی چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام عام کرنے آیا ہوں۔ میں آپ کی ملکہ کو اسلام پر آنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اور حضرت سلیمان نے وہ تمام طوائف واپس کر دیے۔ جب وہ امراء سلطنت بلقیس میں پہنچے تو انہوں نے اپنی ملکہ کو جا کر بتایا کہ حضرت سلیمان نے ان کے تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان سے ملنے کی چاہت کی اور وہ سفر پر روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی حضرت سلیمان کو بلقیس کے آنے کا پتہ چلا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی محفل میں موجود تمام امراء اور جنات سے کہا کہ تم میں سے کسی ایک میں اتنی استطاعت ہے کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے۔ دربار میں موجود ایک جنزادے نے کہا کہ اے حضرت سلیمان، میں یہ دربار ختم ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پر لے آؤں گا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے وہ تخت یہاں چاہیے۔ تو وہاں پر موجود تمام لوگ خاموش ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک ولی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت یہاں پر لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اجازت دی اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت وہاں پر حاضر کر لایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تخت کی حیت کو تبدیل کر دیا جائے۔ وہ اس لیے کیا کہ کیا ملکہ بلقیس اپنا تخت پہچان سکتی ہیں یا نہیں، تاکہ ان کی قابلیت کا اندازہ ہو سکے۔ جیسے ہی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا خوشی سے خوش آمدید کیا، اور دربار میں پہنچتے ہی ملکہ بلقیس کی نظر اس تخت پر پڑی اور انہوں نے اس تخت کو فوراً پہچان لیا اور کہا یہ میرا تخت ہے، اور حیران بھی ہوئی اور یہ
सब देखकर और हज़रत सुलेमान का हुस्न सलूक देखकर वो अल्लाह ताला की वहदानियत को कबूल करने और हज़रत सुलेमान पर ईमान ले आई और अल्लाह ताला की नेकोकार इबादतकार नेक बंदी बन गई। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मलका बल्कीस और हज़रत सुलेमान का ये दिलचस्प वाक़या पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों का हामी और नासिर हो। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।